لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا آج کی جو نشست میں خصوصیت کے ساتھ حجت الوداع وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں جو خطبہ دیا تھا، عرفات کے میدان میں خطبہ تھا، منا کے میدان میں خطبہ، میدان جو خطبے دیے ہیں آپ ان خطبوں کو جو ہے محدثین جمع کیے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی خطبے کے کچھ اقتباسات ہیں، انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور یہ تاریخ اسلام کا بہت مشہور خطبہ اور جامع خطبہ ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ حقوق انسانیت کے لیے جو باتیں کہی گئی ہے نا، دنیا آج اس کو تسلیم کر رہی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس میں خاص طور پہ حریت انسانیت یعنی انسان کی آزادی اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کے حقوق اور غلاموں کے حقوق، غلاموں کی آزادی وغیرہ بہت ساری باتیں اس میں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم خطبہ ہے اور تاریخ میں اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، اذا كان يوم الحج اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرفة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصر ورحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين۔ حج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے قصوہ یعنی اپنی اونٹنی کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں دین کے اہم امور بیان کیے گئے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کر رہے ہیں، فحمد اللہ واسنا علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وعزم الاحزاب وعدہ۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی، خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو شکست دے دی۔ یہاں سے آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور سب سے پہلے اللہ کی آپ نے حمد و تعریف ثنا بیان کی، اور اس کے بعد وہ فرمایا سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی ذات و صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے، اور لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ صدق وعدہ، اللہ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور ونصر عبدہ، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بندے اس کی بھرپور مدد کی، وعزم الاحزاب وحدہ، اور باطل قوتوں کے جتنے بھی جھنڈے تھے ان سب کو زیر کر دیا، اللہ نے شکست دے دی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، اور قرآن مجید میں بھی اس کی بات آئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ واللہ یہ جس نے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ سارے دینوں کے اوپر اس کو غالب کر، اور وہ فرمایا اس کے بعد میں وہ حزم الاحزاب وحدہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت کی گئی، آپ کو جو ستایا گیا، آپ کو اپنے مکے سے وطن سے نکالا گیا، آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، بہت ساری باتیں تھیں اس طرح، یعنی دشمنان اسلام کے جتنے بھی جھگڑے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیر کر دیا، شکست دے دی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو
گیا، دین حق کو غالب کر کے تھا۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، دیکھیے صحابہ کرام کچھ کم 1.5 لاکھ کے صحابہ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحید کا سفر ہو رہا ہے۔ آپ جب مکے ارادہ فرمایا حج کرنے کا تو آپ نے فرمایا کہ اعلان کر دو سارے کہ ہم یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرط کے لیے تقریباً ہر جو بندہ تھا وہ کمر کس لیا، احرام باندھ گیا۔ تو اس طرح 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے کچھ کم صحابہ کرام تھے۔ تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ اب یہاں پہ جو فرما رہا ہے ایھا الناس، اے انسانوں اسمعوا قولی، میری باتوں کو غور سے سنو۔ کیا فرمایا؟ میری باتوں کو ذرا غور سے سنو۔ فإني لا أراني وإياكم أن نشتم في هذا المجلس أبدا بعد عام هذا۔ کیوں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تم اور میں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ممکن ہے کہ میں آئندہ سال اللہ کا بلاوا آ جائے میں چلا جاؤں، اسی لیے ہم آئندہ اس کے بعد جمع نہیں ہو سکتے، میری باتوں کو غور سے سنو۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول، اے انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یعنی قرآن مجید سے آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ ایھا الناس و انسانوں ان اللہ یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے وہاں پہ جتنی بھی باتیں تھے نا، قبائل کی باتیں، تو بڑا میں بڑا، میرا خاندان تیرا خاندان، وشرف بڑا، آپ نے ساری باتوں کو ختم کر دیا۔ اے انسانوں تمہاری حقیقت یہ ہے اللہ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں اونچ نیچ کی کوئی بھید بھاؤ نہیں، اونچ نیچ کی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے ساری باتیں۔ سب سے پہلے بات فرمائی ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر ہم نے تم کو قبائل اور خاندانوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا ہے نا۔ کیوں بانٹیں گے؟ لتعارفوا، اسی لیے ہم نے خاندان اور قبیلوں میں بانٹا انسانوں کو تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکیں، بھئی یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، یہ فلاں سے نسبت ہے۔ اسی لیے ہم نے انسانوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا، اس بات کو خاندان اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھاؤ، آدمی کسی خاندان، کسی کے گھر میں، کسی کے قبیلے میں پیدا ہو جانا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے کہ دور جاہلیت میں یہ بڑا خاندان، بڑا شرف والا خاندان ہے، بڑے شریف خاندان ہے، یہ بڑا عزت والا خاندان ہے، وہ نیچ ہے، وہ فلاں، اس قسم کے ذاتوں کی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں انسانوں کے درمیان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو بالکل، یا طور پہ کوئی کسی کا اونچ اور کی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے کہ اللہ کے دین میں جس کو مرتبہ اور مقام حاصل ہے وہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے نہیں ہے، کسی کے خاندان میں نہیں، اللہ کے یہاں جس کے اخلاق، جس کا تقوی جس کے پاس ہوگا وہ اللہ کے پاس مکرم ہوگا، وہ اللہ کے پاس معزز ہوگا۔ اگر دنیا میں اس کو کوئی نیچ خاندان سمجھتے ہیں، گرا ہوا خاندان سمجھتے ہیں، لیکن وہ تقوی میں اعلیٰ ہے تو جناب یاری اس کا مقام اعلیٰ ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں یہ تمثیلات بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن میں باضابطہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 2 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک نوح علیہ السلام، ایک لوط علیہ السلام کا، پیغمبر کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ کا بیٹا آپ کے نطفے سے ہے، آپ کا خون ہے، لیکن اس کے بعد وہ اللہ کا نافرمان بنا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، جہنم ہو گیا۔ اور یہی پہ آپ دیکھیں گے کہ ابو جہل کا بیٹا ایمان لایا، حضرت اکرمہ، وہ جنت میں ہوگا، رضی اللہ نام لگ گیا ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی بیوی، فرعون تو اللہ کا دشمن ہے لیکن ان کی بیوی ظاہر ہے کہ وہ جنتی ہے، تو اللہ فرماتے ہمارے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی بیوی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کی شوہر ہے،
یہ نہیں دیکھتے اس کا ایمان کیسا، اس کا عقیدہ کیسا، اس کے اعمال کیسے، اس کا تقویٰ کتنا ہے. ہمارے پاس یہ دیکھا جاتا ہے، خاندان قبیلوں کو نہیں دیکھا جاتا. نبی کا بیٹا ہے تو نہیں دیکھتے نبی کا بیٹا ہے، اس نسبت سے کوئی فیصلہ اللہ کی عدالت میں نہیں ہوگا یہ نبی کا بیٹا ہے. نہیں، ہمارے یہاں جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، ہمارے قوانین کے مطابق ہوگا. بھید بھاؤ نہیں، اونچ نیچ نہیں. اس بات کو قرآن نے بنیادی طور پہ ختم کر دیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں. آگے چل کے پھر فرمایا اس کے بعد میں، دیکھیے کیسی کیسی تمثیلات دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری خطبہ ہے اب آپ کا، یہ حجت الوداع کا آخری خطبہ کر کے جب مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد کتنے دن رہے بحیات دنیا میں؟ حساب ڈال لیجیے. 12 ربیع الاول میں انتقال ہو گیا ہے نا یہ خطبہ. اس کے بعد 2 مہینے کچھ دن بس ختم. یہ خطبہ آپ انسانوں کو دے کے جا رہے ہیں. پورے اسلام کا نچوڑ 23 سال کی اپنی تبلیغ کا جو نچوڑ تھا وہ اس خطبے میں آ گیا. کیا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حج کا کیا منشا ہے. اور حج وہ عبادت ہے عملی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے. کون کارا، کدھر سے آ رہا، کیا آ رہا، کس قبیلے کا، کس خاندان کا، سب کا ایک ہی لباس ہے اور سب کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ہی ترانہ ہے سب، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں. آگے چل کے وضاحت کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا ہاں تم میں اللہ کے یہاں وہ مکرم ہے، وہ معزز ہے، اس کا مرتبہ مقام ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو اور جس کے اندر تقویٰ ہو، متقی ہو، بنا ہو. اس کے بعد فرمایا فَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ. کیا بات ہے، دیکھیے کیا بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، قریش کے ہیں، بنی ہاشم سے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ عرب ہونے کے باوجود یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی بھی عربی کو کسی غیر عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، تاکہ لوگ گھمنڈ میں آ جائیں گے بعد میں، ہے نا. ہم عرب ہیں، اللہ کے نبی عرب تھے، ہم ان کی امت، ہم عرب ہیں، ہمارا درجہ زیادہ ہوگا. اس کی چھڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا اللہ کے نبی نے. نہیں فرمایا کسی بھی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عربی کے اوپر کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے، نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی الزام کر رہا ہے تو وہ نافرمان ہے، بالکل یا طور پہ اسلام کے بنیادی تعلیمات کی مخالفت کر رہا ہوں. وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ. اسی طرح کسی بھی غیر عربی کو فرمایا عربوں کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں. یہ بات بھی کہی دی گئی وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ. کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. یہ بڑا گورا ہے، بڑا گھنٹا ہے، یہ اونچا پورا ہے، سمجھ میں آ رہا، دیکھنے میں اچھا ہے، وہ کالا ہے، وہ لٹا ہے، وہ چپٹا ہے، وہ گڈھا ہے. ہاں اگر یہ سوچ کے آپ پیمانے بنائیں گے اللہ کے دین کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے. کوئی کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا گورا کیوں نہ ہو، کسی گورے کو کسی خوبصورت کے آدمی کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ وہ بھی ابن آدم کا بیٹا ہے اور اللہ نے تخلیق کیا اس کو. اگر انہیں کالا پیدا ہوا، آپ گورے پیدا ہوئے تو آپ کا کمال نہیں ہے گورے پیدا ہونے میں، اللہ کا معاملہ ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. واللہ یہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنا رہا ہے، کسی کو لکٹا بنا رہا، کسی کو چپٹا بنا رہا، کسی کو کالا بنا رہا، کسی کو گورا بنا رہا. یہ سب اللہ فرماتا ہے اللہ کی مخلوق ہے. کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں، نہ عربوں کو عربی کے اوپر. اسی طرح یہاں پہ رنگ کے متعلق فرمایا کیونکہ دنیا کے اندر یہ بھی بہت چلا کالے لوگوں کو جناب یاری ان کو بالکل نیچی نگاہوں سے دیکھا جا رہا. آج کا نام ہے انسانی مساوات کا نام ہے. یورپ کے اندر اس سے پہلے کالوں کو جتنا ستایا گیا ان کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا تھا، ان کی کلاس الگ کر دی جاتی تھی. کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں. اسود فضل الا بالتقوی. پھر فرمایا ہاں ہے تو کسی فضیلت وہ تقوی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ. گورا ہے، گھنٹا ہے، تقوی ہے، اللہ کے پاس مقرر ہے. گورا ہے، گھنٹا ہے، سمجھ میں آ رہا، لیکن تقوی نہیں ہے. اللہ کے پاس 2 پیسے کی کوڑی کا نہیں ہو، سمجھ میں. لیکن ایک لٹا ہے، چپٹا ہے، کالا ہے، لیکن اس کا ایمان بھی اچھا ہے، تقوی بھی ہے، اللہ کے پاس اس کا مرتبہ ہوتا ہے.
اسی طرح غلاموں کا بھی معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ بڑا جامع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی دین اسلام جو آیا تھا اس بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے، بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے جو آیا تھا نا، اونچ نیچ کو ذات پات کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. ہر دوسری قوموں کو چھوڑ دیجیے، بلکہ خود جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اسلام کے اوپر جو مسلمان ہیں ان کے پاس بھی یہ بھید بھاؤ آج بھی. غیر قوم کو چھوڑ دیجیے، ہمارے پاس یہ بھید بھاؤ آج ہے. تو بڑا اعلیٰ خاندان کا ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں فلاں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے پاس ہے یہ تصور آج. ہمارے پاس تصور ہے نا، ارے بھائی سید زیادہ ہے، سید ہے، اعلیٰ خاندان کا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تصور ہے نا آج ہمارے پاس. نہیں، ارے بھائی انہیں اہل بیت سے ہے، انہیں آل رسول سے. اہل بیت سے رہنے دو، آل رسول سے رہنے دو. ایمان اور تقویٰ ہے تو یقیناً اس کا مقام ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی مقام نہیں ہے. اسی طرح کوئی اگر آل رسول نہیں ہے، اس کا ایمان بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اللہ کے پاس اس کا مرتبہ مقام ہے. یہ ہمارے پاس بھی آ گیا. کبھی شادی بیاہ کرتے ہیں، رشتے ناتے تو پہلے دیکھتے ہیں یہ چیز کو، کون سے خاندان کا دیکھو، سید ہے کیا، وہ فلاں ہے کیا، وہ فلاں ہے کیا. سمجھ میں آ رہا؟ کبھی گئے جانے کے لیے معلوم ہوگا کہ بچی تو پسند آ گئی، لیکن گئے کہ سید کی بیٹی ہے، ہم گھس کر لیتے ہیں لوگ. عورتیں تو بھائی سید یوگا ہے، وہ بچی کو لا کے تکلیف دیں گے، ستائیں گے تو ہم عذاب میں آ جاتے ہیں. بولتے نکو بھائی رشتہ ہو جائے. کئی کو غیر سید کو لاؤ، خوب کوٹو، خوب ستاؤ، خوب مارو، سید کو نہیں کر سکتے. یہ تصور ہے. اللہ کے نبی نے دین اسلام اس کو جڑے بنیادوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. سمجھ میں آ رہا؟ ہمارے ملک کے اندر جو ہوتا برہمن، وہ نہیں تصور یہ سارا بہت برہمن اعلیٰ ذات کا ہے، وہ ہریجن ہے، وہ فلاں ہے، فلاں نچلے ذات کے ہے. یہ تصور ہی نہیں دیا اسلام، بلکہ اس کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. اسلام کے اندر مساوات جو ہے نا، کوٹ کوٹ کے بھری ہے اس کے اندر. اسی لیے ہمارے پاس جناب علی با جماعت نماز ہے. سمجھ میں آ رہا؟ کیوں کہا گیا کھنڈے سے کندھا لگا کے ٹھہرو، ایک ہی صف میں ٹھہرو. کوئی غلام نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں. تصور نہیں ہے. اور یہ جڑوں بنیاد کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. الا بالتقوی. اس کے بعد فرمایا الناس من آدم. اب حقیقت بتا رہے ہیں، کسی کو فضیلت کیوں نہیں ہے؟ الناس من آدم و آدم من تراب. کیونکہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت ہے اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے. ختم ہو گئی بات، مٹی سے بنایا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابكم ويجيء الناس بالآخرة فلا أغني عنكم من الله شيئا. بڑی اہم بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا معاشر قریش، قریش کو مخاطب کیا، اسی خاندان سے دیکھا، اسی میں بنی شاہ ہے، بنی اسرائیل یعنی بنی حشم کے قریش میں سے آپ نے مخاطب کیا قریش کو. اور کیا کہہ رہے ہیں قریش کو مخاطب کر کے؟ ارشاد فرمایا اے قریش کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، میرے خاندان والے، میرے قبیلے والوں، غور سے سن لو اس بات کو. وہ کیا ہے؟ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے. یعنی تم دنیا دار تھے، آخرت نہیں تھی تمہارے پاس. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حشر کے میدان میں ایسی حالت میں آؤ کہ تمہارے اوپر صرف دنیا ہی تھی تمہارے پاس. اور اس کے بعد فرمایا آپ نے لدا، اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کے پہنچے، تم دنیا صرف. اے قریش کے لوگوں، میرے خاندان والوں، میرے برادری کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے پاس آخرت، کیونکہ ہماری نہ صرف دنیا بھری ہوئی تمہارے اوپر، دنیا کا بوجھ ہے، اور دوسرے لوگ دنیا نہیں بلکہ آخرت لے کے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا. کیا فرمایا؟ اگر ایسا ہو گیا، تم میرے خاندان کے، تم میرے قبیلے کے، تم عرب ہے، تم قریش ہے، اگر تمہارے پاس آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، خالی ہاتھ آ گئے، اور دوسرے جو عرب بھی نہیں ہے، قریش بھی نہیں ہے، خاندان کے بھی نہیں ہے، اور آخرت کے اعمال لے کے آ گئے، اگر ایسا ہوا تو اللہ کی عدالت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. دیکھا یہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں. اور ہمارے تصورات کیا ہے؟
ہمارے عقائد کیا ہے، اللہ کے نبی کی بات کیا ہے، ہمارے تصورات کیا ہے. ارے ہم تو امت کے ماننے والے ہیں، امت مسلمہ ہے، ہمارے رسول کا دامن ہے، رسول بخشائیں گے فلاں فلاں. ان سارے تصورات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اکھاڑ کے پھینک دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہ جو کچھ ہوگا اعمال، عقائد اور اعمال کی بنیاد پہ ہوگا. کسی کے خاندان، کسی کے قبیلے میں نہیں ہوگا. یہ کلیئر بتائی جا رہی ہے. اور یہ بات تو یہاں گئی نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہم پڑھتے سنتے ہیں نا اکثر. اس میں کیا، وہاں تو اپنے بیٹی کو مخاطب کیا تھا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی عن النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. کیا تصور ہے، ہمارے خیالات کیا ہے. ہم کو کس یعنی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا. ہم کو یہ سمجھایا گیا ہے ہمارے وعظوں میں، ہمارے بیانوں میں، ہمارے بڑے بڑے جو مذہبی لوگ ہیں سمجھا گئے، ارے تم دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، تم تو رسول کی امت، یہ تمہاری نسبت ہے اور تمہارا سلسلہ ہے. یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے. اس کے بعد فرمایا شیا، اس کے بعد فرمایا یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظموها بالآباء. فرمایا قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا. یعنی تم بار بار جھوٹی حماقت تو کیا کرتے نا، اللہ اس کو ختم کر دیا، اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. اور بڑی بات بتائی جا رہی ہے امت مسلمہ. امت مسلم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، کتنا گہری نسبت ہے، وہ بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا دیکھو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی. کسی کا مال تم کھا رہے حرام ہے، کسی کی عزت نکال رہے حرام ہے، تمہارے اوپر حرام کر دیا اللہ نے. حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کے خاص طور شہر میں ہے. تم جب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا. کیا فرماتے ہیں؟ تفصیل اس لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں. پوچھا صحابہ نے کیا پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا ذی الحجہ، حرمت والا ہے. یہ کون سا شہر ہے؟ یا رسول اللہ حرمت والا شہر ہے. هذا بلد الامین. پھر پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ حرمت والا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح کعبۃ اللہ کا احترام ہے، جس طرح اس مہینے کا احترام ہے، جس طرح آج یوم العرفہ جس کا احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا احترام آپس میں ایک دوسرے کعبۃ اللہ کی جو حرمت ہے وہی حرمت ایک مومن کی ہے. فرمایا مومن کی بے عزتی کرنا کعبۃ اللہ کی بے عزتی کے برابر ہے. مومن کو حقیر جاننا. ظاہر ہے کہ اس وقت پوچھا جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، اس کعبے کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی حرمت ہے تمہارے اوپر. نہ تو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت نکال سکتا ہے، نہ اس کو بے سہارا چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کے خون خرابہ کر سکتا ہے، نہ اس کو ذلیل کر سکتا ہے. یہ حرام کر دی گئی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ایک دن اپنے رب سے ملو گے، تم ایک دن تم اپنے رب سے ملو گے. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو. اور اس دن کیا ہوگا پھر؟ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. اسی لیے ملاقات کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھنے والا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے، امت مسلمہ کسے کہتے ہیں؟ خالی نمازاں پڑھنے والوں کو نہیں، یہ ہے اصل پریکٹیکل لائف۔ ایک مسلمان کا تعلق کیا ہے آپس میں، کتنا گہری نسبت ہے مسلمان کی آپس میں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دیکھو ایک دن تم اپنے رب سے جا ملو گے اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، پھر حساب اور کتاب ہوگا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور کون کے صحابہ کرام ہیں وہاں پہ، ایسے بااخلاق صحابہ، ان کے سامنے خطبہ دیا جا رہا۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ لوگ ان کے سامنے خطبہ آپ کا دیا جا رہا۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہے بتائیے آپ، کیا ہے اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ ہمارے پاس آپ یہ نہیں ہے ہم کو خالی نماز روزے کچھ عمرے کے فضائل بتا دیے کہ بس یہ نہیں کیے۔ ارے جناب علی، ایک مسلمان سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی لے کیا، ایک مسلمان سے پیشانی کہ جناب علی مسکراہٹ سے ملنا بھی جناب علی ایک نیکی ہے، اس کو صدقہ کہا حدیث میں۔ ایک مسلمان کو جب تم مالی مدد کچھ نہیں کر سکتے، تم خود بھی مجبور ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم سے کم اس کے لیے دعا تو کرو، تم اس کو بے سہارا مت چھوڑو، بے یار و مددگار مت چھوڑو مسلمان کو آپس میں، وہ تمہارا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہمارے پاس مسلمان مسلمانی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان مسلمانی کی عزت نکال رہا ہے، مسلمان مسلمانی کو ستا رہا ہے، سچے بھائیوں کے اندر آج جناب نفرتیں پھیل گئی ہیں۔ پھر کہاں ہے دین ہماری زندگی کے اندر، کہاں ہے اسلام؟ بظاہر یہ نمازیں یہ روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہماری عملی زندگی میں یہ چیز نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعمالکم، اس کے بعد فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی غلا لا يضرب بعضكم رقاب بعض فمن كانت عنده امانة فليؤديها الى من ائتمنه عليها۔ بڑی اہم بات ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، کہیں میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو خون کرنے لگ جاؤ، آپس ہی میں ایک دوسرے کو گردن اڑانے لگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہونا، ایسے مت بن جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا پھر، اگر کسی کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت اس کو واپس کر دے۔ کیا نسبت ہے، کیا اہم بات ہے امانت؟ جو بول رہے ہیں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ امانت، کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ امین اور صادق کی امت ہے، یہ اس ذات مقدس کی امت ہے۔ لوگ جب آپ کو قتل کرنے آ رہے تھے، آپ اپنی امانت کے واپس کروانے کے لیے حضرت علی کو سلا دیا اپنے گھر میں، سمجھ میں آیا؟ وہ نبی اس کے امت یہ، آپ نے اپنی امت کو بتا کے دیکھو امانت جس کے اس کو واپس کرنا، خیانت نہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، اے لوگو ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ارقاکم ارقاکم، اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور اس کے بعد فرمایا جو تم کھاتے وہی ان کو کھلاؤ، تم جس معیار کا پہنتے وہی انہیں پہناؤ۔ اس کی تعلیمات ہے 1400 سال پہلے، انسانیت کی حرمت۔ غلام جس کا کوئی مرتبہ مقام نہیں، جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں، آپ آخری خطبے میں وصیت کر رہے غلام، آپ تو نہیں رہا غلامی کا دور۔ غلاموں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو، دیکھو جو تم کھاتے وہی کھلاؤ، جو تم پہنتے وہی پہناؤ۔ تعلیمات ہے اسلام کی۔ اب غلام تو نہیں، اس کو نوکر دے دی، غلام تو بہت دور کی بات ہے، نوکر تو آزادی چاہتا ہے، لیکن اس کے زمانے میں کیا رہتے ہیں، کیا ہے اور کیا چیز؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ مساوات کی بات کہی جا رہی ہے،
اونچ نیچ دنیا کے اندر اللہ نے لگا کے رکھا ہے درجات، یہ سارے امتحان کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ تکبر کی بات ہے، دیکھیے تکبر کو توڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو آدمی سواری پہ آ رہا ہے، جو آدمی سواری پہ آ رہا ہے، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کار میں آ رہا ہے، اور جو آدمی پیدل چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سواری پہ بیٹھے سوارے کے اوپر فرض ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ پیدل والا سلام نہیں، سواری پہ بیٹھے سوارا کرنا چاہیے تاکہ اس کے گھمنڈ کو توڑا جائے، اس کے تکبر کو توڑا جائے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیدل چپل بھی گت نہیں ہے اس کو، ہاں میں تو اتنے گھوڑے پہ ہوں، میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے۔ ہمیں غیر شعوری طور پہ تکبر جب آ جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، سلام تو اسے کرنا چاہیے جو سواری پہ ہے۔ تکبر کو توڑیے۔ اور یہ بات بھی فرمایا جب دو آدمی ملتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ عموماً ہوتا کیا، انہیں میں دیکھا، میں آپ کو دیکھا، میں انہیں کرنا پہلے سلام۔ جو ایسا سوچ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس تکبر ہے۔ جو ایسا سوچ رہا ہے میری نظر پڑ گئی آپ کے اوپر لیکن میں سلام نہیں کروں، میں انتظار میں انہیں کرنا، اگر یہ تصور میرے پاس ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد تکبر ہے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، وہ تکبر ہے، تکبر ہے اس کے پاس۔ یہ تعلیمات دے رہے ہیں کیسا تزکیہ ہونا، کیسے اخلاق کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اسلام وہ تعلیمات دے رہا ہے ہمیں۔ سچا مسلمان کی ضرورت ہے اس وقت، غیر قومیں سے سچے مسلمان کی تلاش میں ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ہمارا کچرے کا ڈھیر ہے یہ، سمجھ میں آ رہا؟ راتن کسی کام کا نہیں ہے، سڑے ہوئے آم کیسے ہوتے ویسے، سمجھ میں آ رہا؟ سڑے ہوئے آم ہے، اچھا آم ہوئی 200 روپے کلو بک رہا، انہیں بنا بھی آلی بھلے پوری لاٹ لے لو، آپ 100 روپے دے دو، بولے تو بھی نہیں لیتا ہوں، یہ حال ہے ہمارا، سڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہمیں کہیں جا رہی ہے، وہ 313 بھاری تھے اور آج ہر کروڑوں کی تعداد میں کوئی وزن نہیں ہے ہمیں اسلام، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، سمجھ میں آ رہا کیا تعلق ہے، رشتہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ خَتْمَيَّ مَوْضُوعٌ، بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دین تو مکمل ہو گیا، عرفات کے میدان میں آیت نازل ہوئی، عرفات کے میدان میں آپ خطبہ دے رہے تھے، وہاں یہ آیت نازل ہوئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو پورا کر دیا، یعنی قرآن کو۔ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي، قرآن شروع ہوئی تھی غار میں اور میدان میں آ کے تکمیل ہو گیا۔ اللہ کے نبی اکیلے تھے، کبھی آیت لے کے باہر نکلے، غار سے نکلے، اور عرفات کے میدان میں تو 1.5 لاکھ صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی محنت 23 سال آپ کا مشن، صحابہ کرام آپ کے سپورٹر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محنت اور ان کی کاوشوں سے ظاہر ہے کہ 23 سال کے اندر تقریباً عرب کے باہر اسلام پہنچ گیا، تاریخ پوری گواہ ہے۔ اور یہاں جو بات فرمائی گئی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ خَتْمَيَّ مَوْضُوعٌ، آپ فرماتے ہیں خبردار، عَلَىٰ حرف ندا ہے یہ، حرف ندا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹینشن، کان کھڑے کر لو، کیا بات کہی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا کہ دیکھو میرے سے پہلے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے آپ کے آنے سے پہلے جو دور تھا اس کو دور جاہلیت بولتے ہیں، اندھیرا دور، جب آپ آ گئے تو روشنی آ گئی، یہ ہے موٹے الفاظ میں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے دور جاہلیت کے جتنے بھی خاندانی رسم و رواج تھے، میں نے ان سارے رسم و رواج کو اپنے پیروں تلے رون دیا، ختم، کوئی نہیں چلے گا، کسی کی پرمپرا نہیں چلیں گی، میری خاندان کا طریقہ ہے، ہمارا فلاں ہے، نہیں، صرف بات چلے گی اب اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، بس کوئی نہیں چلے گی۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا بھائی ہمارے خاندان کی روایت چلتے آ رہی، نہیں۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، دور جاہلیت کے جتنے بھی امور تھے، جتنے بھی اعمال تھے تمہارے اپنے، ان ساروں کو میں اپنے پیروں تلے رون چکا ہوں، اللہ کا دین مکمل و محفوظ ہو چکا ہے، بس اب یہ دین کو اپنانا پڑے گا۔ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں
अला कुल्ली शैइन मिन अम्रिल जाहिलिय्यति तहता क़दम मौज़ूअ। उसके बाद फरमाया फिर देखिए बात, बड़ी अहम बातें आ रही है आगे चल के। अद्दैनु मक़ज़ियुन वल आरियतु मुरदअतुन वल मिहनतु मरदूदतुन वज़्ज़ईमु ग़ारिमुन। जो कोई खरस, इसके बाद फरमाया खरस, अद्दैन के माने खरस, अद्दैनु मक़ज़ियुन, क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं खरस काबिल अदाई है। आपने किसी से कर्ज लिया है तो आपके ऊपर वाजिब है, फर्ज है, उसको अदा करना पड़ेगा आपको। क्या निस्बत है ये खुतबे में? हमारे खुतबे खाली वजू कर लो, इतने फजाइल, मिसवाक कर लो, इतने फजाइल, समझ में आ रहा? हाँ, वो करो पानी पी लो, पानी बैठ के इतने फजाइल, ये है। हमारी जिंदगी में इस्लाम कहाँ है? कोई बात ही नहीं बोल रहा है इसकी। मामलात है ये। अद्दैन मक़ज़ियुन, आप फरमाते हैं कि जिसने आपसे कर्ज लिया है, आपने जिसे आपके ऊपर अदा करना फर्ज है। ये इतनी बड़ी अहमियत है कर्ज की। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई जनाजा आ जाता तो पहला सवाल यही होता था आपका, नमाज पढ़ाने से पहले जनाजा आ गया तो आप पूछते थे भाई ये जनाजे के वारिस कौन है? या रसूलल्लाह हम हैं। ये किसी का कर्जा बाकी है क्या? मैयत पूछते थे आप। जब ये बात कोई उठते थे ऐलान होते, या रसूलल्लाह मेरा बाकी है, कोई उठता था मजलिस में थे, या रसूलल्लाह बाकी है, तो फिर वारिस को पूछते क्या तुम अदा करने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ? ठीक है चलिए नमाज पढ़ाइए, समझे आप? लेकिन कर्जा बाकी है, इसका कोई वारिस भी नहीं है, कर्जा बाकी है मैयत, इसके वारिस कोई भी नहीं है, फिर कर्जे का कैसा है? फिर अल्लाह के नबी पूछे कि तुम में से कोई जिम्मा लेते क्या इस मोमिन भाई का, इसके ऊपर कर्ज अदा करने के? साहबा उड़ जाते, बात कर लिया रसूलल्लाह मैं लेता हूँ। अल्लाह के नबी आगे बढ़ गया। कभी ऐसा भी हुआ कोई भी नहीं लिए जिम्मा, अल्लाह के नबी ने बोला मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद सहाबा ने कहा क्या समाधान है? फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतूहात होने लगे, मारे गनीमत आने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया उसके बाद अगर कोई मरा है और कर्जदार है, उसको कोई वारिस नहीं है या नहीं दे सकते, उसका कर्जा मैं अदा करूंगा। तब जाके नमाज पढ़ो। सबसे ज्यादा नरम वाला कर्जा है, ले देना किसको है? ये खाओ, डुबो में मशहूर, डुबई खातों में तो बैंक में आप खर्चा लेने गए तो जनाब यानी कौन से इलाके के, याकूबपुरा, मोगलपुरा, ब्लैक लिस्ट नहीं मिलता आपको। क्यों? अरे इस्लाम के अंदर जिस चीज की अहमियत रखी गई है ना, वही फ्रॉड हो रहा है। खा जाओ बस, लेके अदा करना किसको है? आज बताइए आप, इस्लाम में इस कदर इसकी अहमियत बता दी गई है कर्ज की। अभी क्या अल्लाह के नबी ने नमाज जनाजा पढ़ने से जनाब आप पीछे हट रहे हैं, कितनी बड़ी अहमियत होगी इसकी। इंग्लिश की तरबियत इसको बोलते ही नहीं हम लोग, मेरे मेहराब से मिंबर से बात ही नहीं होती इसकी, खाली फजाइल ही फजाइल, बस खत्म। अरे भाई फजाइल तो अमाल कब बयान करेंगे? क्या कह रहे हैं? अद्दैन मक़ज़ियुन वल आरियतु मुरदअतुन। उसके बाद फरमाया किसी से आरियतन कोई चीज अगर आप लिए हैं, यानी कोई चीज आपसे भी कुछ काम निकाला, बनवा जरा गाड़ी दो भाई, जरा फला दो, आप अपना काम निकलते ही फौरन ले आके दे देना उसको। आपको काम पड़ गए, आप वो उसके पास से वो चीज तो ला लिए आप, अब डाले के रख के बैठे हुए हैं, अब उन्हें मांगने आना क्या भाई दो नहीं, आप काम निकला फौरी वो चीज उसको अदा कर दो लिया। क्या तरबियत हो रही, अखलाकी तरबियत। देखिए आप क्या हो रही है, नबी के ऊपर ईमान की बात क्या है, नबी की इताअत क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। इस्लाम ये है असल में। उसके बाद फरमाया, अब अहम बात आ रही है, और देखो, अज़्ज़ईनु ग़ारिमुन, खर्च की तो बात हो गई ना, अब जमानतदार की बात आई जो श्योरिटी दे रहा। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने श्योरिटी दी है, अगर उन्हें कर्जा नहीं दे रहा, कर्जा लिया सो वाला जो श्योरिटी दिया उसके ऊपर कर्जा हुआ, उन्हें अदा करना।
1400 سال پہلے لین دین کا ایک قانون اللہ کے نبی نے فرمایا، پوری دنیا اسی قانون کو اپنا لیا. پوری دنیا میں یہی قانون ہے، شورٹی انہیں نہیں یاد اس کی سب، پوری دنیا میں یہی قانون چل رہا، جتنا بھی بینکنگ نظام ہے پورا یہی ہے. ضمانت، اور اس قدر فرمایا اللہ کے نبی اگر وہ نہیں دے رہا تو سوچ سمجھ کے ضمانت دو، اگر وہ نہیں دیا تو تم کو دینا ہے، قرضہ تم ادا کرنا ہے. پھر یہ ہے اسلام ضعیف غارب. اس کے بعد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو. یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی سے کچھ لے، کسی کا مال لے، کچھ لے، جب تک کہ وہ آدمی اپنے خوشی سے وہ مال تم کو نہ دے. زبردستی کراہیتاً کوئی مال نہیں لے سکتے آپ اپنے بھائی سے، جب تک کہ وہ خوشی خوشی آپ کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے آپ نہیں لے سکتے وہ مال اس سے. پہلے اس کی رضامندی ضروری ہے، وہ تب لے سکتے ہیں. یہ بات کہی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جائز نہیں اپنے بھائی سے کچھ اس کی رضا اور خوشی خوشی دے. خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی مت کرو، نہ تم کسی پہ زیادتی کرو نہ تمہارے پر. سورہ بقرہ میں پڑھو لا تظلمون ولا تظلمون. تم پہ بھی کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہیے اور تم بھی کسی اور کے اوپر زیادتی نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے تعلیمات ہے عدل و انصاف کی. اس کے بعد فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی بغیر اجازت کسی کو دے. چلیے اب تو خاص طور پہ عورتوں کے متعلق کوئی بات آئے. مالدار ہے شوہر مالدار ہے، ہو سکتا ہے کہ بیوی کا خاندان غریب ہو، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ سٹانی بن گئی آنے کے بعد میں مالدار اور شوہر، تو یہ بات کہی جا رہی ہے اس بیوی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں سے اپنے کسی لوگوں کو اس کی اجازت کے بغیر کچھ دے. بہت بڑی بات ہے. جو بات کہی جا رہی ہے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ لائف پارٹنر کا ہے. اگر آپ اسی طرح دینا شروع کر دیں گے شوہر کو خبر کسی کے معلوم ہو جائیں گے تو زندگی ہو جاتی پھر ہو جاتا پھر مسئلہ. سمجھے؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ کچھ دے رہے ہیں آپ شوہر سے اجازت لیجیے، شوہر کو بولیے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں، لیکن شوہر کی بغیر اجازت کے شوہر کے مال میں سے آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا ولہن علیکم حقا. دیکھو اے لوگوں تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے بھی حقوق ہیں. کیا فرمایا؟ شوہر کو حکم دیا جا رہا مردوں کو. عورت بیوی ہے، بیوی کے معنی غلام کے نہیں ہے، وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے. جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے بیوی کے حقوق بھی ہیں. شوہر کیا بولتے میرا حق ہے، بیوی کا پوچھے تو دے گا. یہ منع ہے فرما جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح تمہارے بیویوں کے اوپر تمہارے اوپر حقوق ہیں. اس کے بعد فرمایا آپ نے اسی طرح ان پر تمہارے حقوق ہیں. اس کے بعد فرمایا عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جسے تم پسند نہیں کرتے. کیا بات کہی گئی؟ یعنی جس آدمی کا گھر میں آنا شوہر کو پسند نہیں ہے وہ آدمی کو بیوی نہیں بلانا کرے، نہیں آنے دینا. یہ تو نافرمانی ہوگی، اس کے بعد فساد ہو جائے گا، فتنہ ڈھل جائیں گے. جس آدمی کا گھر میں آنا شوہر کو پسند نہیں ہے اگر ویسے آدمی کو بیوی اگر اجازت دے رہی آنے کی تو یہ نافرمانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں شوہر کی اطاعت ہے. اصل میں یہ بات کہی جا رہی ہے کسی کو نہ بلائے، کسی کو آنے نہ دیں، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کرے. اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان اور اپنی بیویوں کو معمولی سی سزا دے سکتے ہیں، پنشمنٹ. بار بار اگر یہ کام ہو رہا ہے نا نہیں سن رہے بیگم اس کو اب تھوڑی سی سزا دینے کا حق دیا اللہ ہے شوہر. اس کے بعد فرمایا اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں اچھی طرح پھر اگر وہ اپنے عمل سے باز آ جائیں
اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب اپنے دل میں بیویوں کے تعلق سے میل مت رکھو، بھول جاؤ اس کو، بلکہ اب کیا کرو ان کے ساتھ، انہیں اچھی طرح سے کھلاؤ اور پلاؤ پہناؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی، ہم تو جناب علی غصے میں آ کے پورے خاندان کو گر دیتے، بلکہ گیٹوڑ بھی بول دیتے، ہمارے پاس جاؤ بھی بول دیتے۔ یہاں تو یہ بات بولی جا رہی ہے اگر وہ باز آ جائیں اپنے اس عمل سے، اب وہ غصہ مت کرو ان کے اوپر، ان کو ستاؤ مت، تانے مت دو، ٹارچر مت کرو، بلکہ ان کو اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نصیحت ہے۔ دیکھو عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیا فرمایا؟ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ قرآن نے بھی یہ بات آئی سورہ نساء میں، وعاشروہن بالمعروف، اللہ شوہروں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر زندگی گزارو۔ اور اس کے بعد عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہاری بیوی کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک بات ناپسند ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہے بیوی کی، اللہ اسی میں تمہارے لیے بہتر رکھا ہوگا۔ یہ بھی ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے، ان کو پتا ہے، اللہ جاننے والا ہے نا، کڑوی دوا دیتا ہے تو آپ کڑوی میں تو پھینکی ہے، لیکن حکیم کو معلوم ہے کہ کیا کام کرتی ہے، نہیں اللہ ہے نا علیم اور حکیم۔ تو فرمایا عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، فرمایا وہ تمہاری پابند ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے بیویوں کو تمہارا پابند بنایا، تم کو شوہر بنایا، وہ پابند ہے، اور وہ خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ پابند بنایا ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں کچھ چاہیے تو آپ کو ہی بولنا پڑتا، بھائی میرے لیے پسند ہے، میرے لیے خواہش ہے، میں پہننا چاہ رہا ہوں، میں کھانا چاہ رہا ہوں، میں جانا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ آپ کی اطاعت کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اسی لیے تم ان کا خیال کرو ہمیشہ۔ وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تمہاری اجازت کے بغیر، اسی لیے اس کو ستاؤ مت، اس کی خواہشات کو بھی پورا کرو، اس کی چاہتوں کو بھی پورا کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو آپ بند کر کے رکھ دیے، ایسا نہیں۔ بڑا پیارا دین ہے یار یہ اسلام، کیا باتیں کہی جا رہی ہے اس کے اندر، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد فرمائی ہے، اس کے بعد میں فرمایا کچھ نہیں کر، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو، اپنے بیویوں کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو۔ کیا مطلب؟ لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے۔ یہ تمہاری بیوی کیسا بنی؟ اللہ کے نام پر بنی۔ شادی ہوئی، نکاح خوانی ہوئی، قاضی صاحب آ گئے، گواہ آ گئے، قرآن پڑھا گیا، اللہ کو گواہ بن کے جناب علی وہاں پہ وہ لیا گیا، سمجھا بولو، ایک دوسرے سے اقرار لیا گیا ہے نا، اللہ کی اجازت سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ آگے چل کے فرمایا اس کے بعد پھر وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا إِنِ اسْتَسَيْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ غُلُوٌّ فِي الدِّينِ۔ میں تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، آخری خطبہ ہے یہ، میں جا رہا ہوں، پہلے بول دیا تھے آپ نے، میری باتوں کو سنا، آئندہ سلام نہیں مل سکتے، پہلے بول کے خطبہ شروع ہوا تھا، آپ کیا بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تو جا رہا ہوں اور میں جاتے ہوئے ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان میں ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ خدا کی کتاب قرآن ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آپ نے فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کے معنی کیا ہے؟ جو جس عمل کا جتنا درجہ ہے نا اتنا ہی رکھنا، اس سے آگے نہیں بڑھانا۔ ہمارے پاس کیا لمبے لمبے دعائیں، لمبے لمبے فلاں، لمبے لمبے، یہ غلو ہوتا ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ عقیدے کا معاملہ نبی کا جو مقام ہے اسی مقام پہ نبی کو رکھنا، اور نبی کا مقام خدا کے درجے تک نہیں دینا۔ یا ولیاں ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کا مقام انہی تک رکھنا، صحابہ کے مقام پہ لے جانا ان کو، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ سمجھ گیا؟ ایک مشہور کتاب میں بات آتی ہے پلان پیر دستگیر، معلوم ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کیا بات فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں معلوم کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ
صحابہ کے 500 سال کے بعد ہیں پیران پیر. کیا فرماتے ہیں صحابہ کے تعلق سے معلوم ہے؟ صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹاپ جب چلتے گھوڑے دوڑتے تو ان کی جو گرد اٹھتی ہے نا، ان کے گھوڑوں کی گرد کے برابر بھی میں نہیں ہوں. وہ صحابہ کا وہ مقام ہے. صحابہ کا سب سے اعلیٰ مقام یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ان کو. آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے قرآن نازل ہو رہی ہے. جو راز ساری چیزیں صحابہ کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے فرمایا غلو سے بچو، غلو سے بچو فرمایا ہے. زیادتی کا نام ہے غلو. اس لیے جو عمل کا درجہ ہے، نفل کا درجہ سنت کر دیا، سنت کا فرض کر دیا، یہ بھی نہیں ہونا ہے. یہ غلو ہے دین کے اندر. اس سے بچنا چاہیے آدمی کو، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو یہ غلو ہی تباہ کر دیا. غلو تباہ کر دیا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے لوگوں. اس کے بعد فرمایا الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم طیبة بها انفسکم وتحجوا البیت ربکم واطعموا ولاة امرکم تدخلوا الجنة ربکم. لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرتے رہو، اور اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ. اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، اور اپنا باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، اور نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا. جو جرم کرا اسی کو سزا ہوگی، اب دوسرے کو نہیں سزا نہیں دی جا سکتی. آئیے آخری الفاظ آ رہے خود بیٹھے. احمد آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب ورب مبلغ اوعى من سامع. سنو میری باتوں کو. جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں. فرض ہے جو سن رہے اللہ کے نبی کے باتیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ فرض ہے یہ میری باتیں ان تک پہنچائی جائیں جو یہاں نہیں ہیں. ابھی قیامت تک کا مسئلہ ہے، نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو. ہو سکتا ہے کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو یہاں پہ نہیں آیا تم سے زیادہ سمجھدار ہو، اس تک یہ بات پہنچاؤ تاکہ وہ بات تم سے زیادہ سمجھ سکے. یہ بات ہوتی ہے. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي وَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نبی. اور لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے. 1 لاکھ سے زیادہ بیٹا کے قریب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھ رہے. دیکھو کل اللہ کے دربار میں آؤ گے تم، اللہ کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے. صحابہ کا جواب آ رہا. صحابہ نے کہا قالوا نشهد انك قد اديت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه. آپ نے فرمایا کیا جواب دے؟ تو لوگوں نے خوب جواب دیا، لوگوں نے بہتر جواب دیا. ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی. آپ نے امانت دین پہنچا دیا دین، اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا جو رسالت کا حق تھا، اور امت کی خیر خواہی فرمائی. قرآن میں بات آتی ہے سورہ مائدہ میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالات ربک واللہ یعصمک من الناس. حکم دے اللہ نبی کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے قرآن کی شکل میں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، نہیں پہنچائیں گے، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے حق رسالت کو پورا نہیں کیا، آپ نے اپنے فرض میں منصبی جو ہے، آپ کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں
واللہ یعصمک من الناس، آپ لوگوں کی پرواہ مت کیجیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينقطها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد۔ صحابہ کرام نے جواب دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمے کی انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اٹھا کے کہنے لگا اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے امانت کو پورا پہنچا دیا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ خطبہ تھا اختصار کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنا۔ حج اور حجۃ الوداع کیا ہے، اس میں بات آگے کیا کیا نصیحتیں ہیں غور فرمائیے گا اس کے اندر، اس کے مطابق، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں ملنے والا نہیں ہوں، آخری جانے والے رخصتی کی باتیں ہوتی ہیں۔ مجھے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب بہت بیمار ہے تو بلا کے بولتے 2-3-4 بیٹے ہیں تو کیا بولتے دیکھو بیٹا میری امید نہیں ہے، میں کچھ درست کرتا ہوں، اور سے سنتے ہو اور سے سن کے بعد میں ارے میں والد صاحب یہ بولے تھے بھائی، یہ بولے تھے بھائی، یعنی آخری باتیں یاد رکھی جاتی ہیں اور اہم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول پھر دنیا سے چلے، آپ پھر ملاقات نہیں ہونے والی ہے۔ آپ نے پہلے یہی بات فرمایا تھا، میری باتوں کو سن لو، دین سیکھ لو، اور کیا باتیں ساری آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تو اختصار سے صاحب باتیں اور مزید حدیث ہے سیکھتے رہے، تو بہرحال بڑی اہم باتیں ہیں ساری آپ کے سامنے رکھی ہوئی۔ حج کیا ہے، حج کو جانے کا مطلب کیا ہے، جا کے کیا سیکھ کیا آنا ہے وہاں سے۔ بار بار میں بولتا ہوں کبھی بھی آپ کو کپڑے اتار کے 2 کپڑے لپٹ لیتے تھے تھوڑا نہ حج کو چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کیا ہے، یہ کیا اللہ کو پسند نہیں ہے کپڑے پہن کے آنا، یہ بدل رہے ہیں، وہ بدل کیا وہی بول رہے ہیں کیا کپڑے بدلنا ہے؟ نہیں، علامت ہے، تم کو بدلنا ہے، اصل میں کپڑے بدلنا نہیں ہے، یہ علامت ہے، یہ اصل تم کو بدلنا ہے۔ بدلے نہیں بدلے جاتے آتے جیسے سے ویسی سے، وہی جھوٹ، وہی فراڈ، وہی دھوکہ، وہی تکبر وہی ہے، تو پھر کسی کام کا نہیں ہے حج، کیونکہ تقوی کا سفر تھا، یہ تقوی حاصل ہی نہیں ہوا، امپرومنٹ ہی نہیں ہوا تقوی کا آپ کے پاس۔ پھر جیسے کہتے وہی نفس لے کے آ گئے، وہی انانیت لے کے آ گئے، ہاں وہی بغض، وہی جھوٹ، وہی فراڈ لے کے آ گیا، کیا تبدیلی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ یہ اصل چیز ہے، خالی کپڑے بدلنا مطلوب نہیں ہے، اور خالی وہ قربانی کا بکرا ذبح کر رہے ہیں، وہ خالی بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، وہ بھی ایک علامت تھی۔ وہ تو ذبح تو دراصل آپ کا نفس ہونا ہے، آپ کی نفرتیں ذبح ہونا ہے، آپ کا گھمنڈ ذبح ہونا ہے، آپ کا تکبر ذبح ہونا ہے، آپ کا جھوٹ ذبح ہونا ہے، آپ کی دھوکے بازیاں جو معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں نا، وہ ذبح ہو جانا ہے۔ خالی بکرے ذبح نہیں، بکرے تو روزی ذبح ہو رہے، روزی کھا رہے ہیں، پھر یہ بکرا کیا، یہ بکرے کا الگ مسئلہ ہے، یہ بکرا تم علامت ہے، دراصل تمہاری چیزیں ذبح ہونا ہے۔ یہ تھا حج، حج کا کانسیپٹ کیا یہی ہے، اصل میں بہت اعلیٰ عبادت ہے حج، سمجھ میں آنا، گھر دار بیوی بچے سے سب کچھ ہو گیا، خدا حافظ، کچھ نہیں، کچھ نہیں، جو بھی کپڑے پہن رہے وہ پہن رہے، کوئی جیب نہیں، فلاں نہیں، کچھ نہیں، کھانے سینے نہیں، کچھ بھی نہیں، جیسے مارکیٹ پیٹ سے آتے ویسے خالی آئے تھے، خالی جانے کی علامت ہے۔ وہ عرفات کے میدان میں چلے گئے، حشر کا میدان ہے، سارے دنیا کے لوگ جمع ہیں، اسی طرح اللہ قیامت کے دن حشر کا میدان رکھے گا، سارے دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ وہ ایک تصور دیا گیا عرفات کے میدان میں آپ کو، اور پھر وہاں پہ دیکھیں گے آپ سب اپنی اپنی بازو بیوی ہے، شوہر ہے، کچھ نہیں، اپنا اپنا سب، اور تم اپنا، یہاں نہیں ہے رشتے وشتے، سب اپنی۔ یہ ہے حج، بہت عظیم عبادت، بہت عظیم عبادت، لیکن اس کا مقاصد حاصل ہونا ہے، یہ تقوی کا سفر ہے۔ کسی نے قرآن میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جب تم سچ کو جا رہے ہیں سفر پہ تو جاتے ہیں تو کھانا پینا کا سامان بھی رکھ لیتے نا، تم یہ لیے توشہ ہے نا، آپ کے بدن کو ضرورت ہے نا، غذا ہونا ہے نا، یہ تو بدن کی غذا ہو گئی، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ سفر تقوی کا روحانی سفر ہے، یہ اس کے لیے کیا کر رہے تم؟ تقوی میں اضافہ ہونا تمہارے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اصل توشہ تو تقوی کا ہے، اب تقوی کا توشہ لے کے آنا ادھر سے تم،
تقوی لے کے آنا ادھر سے. ادھر سے تو جناب یعنی کھانا پینا لے کے گئے, ادھر سے کیا لے کے آنا ہے؟ تقوی لانا ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کی عظمت, اللہ کے حدیثی, ان کے سارے انسانوں سے صحیح تعلق, ہاں انسانوں کی حرمت, اخلاق, کی ساری چیزیں لے کے آنا وہاں سے آپ کو. اگر یہ نہیں ہے, جس حج کے پیچھے, جس قربانی کے پیچھے تقوی نہیں ہے بلکہ ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, وہ حج کسی کام کا ہے. اللہ نے اس کا کوئی وزن کلیئر کر دے اللہ سبحانہ. چلیے بہرحال یہ تھی بات. الحمدللہ کا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں کو حج نصیب فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ان کے حج کو, ان کے سعی کو, ان کی قربانیوں کو, ان کے اعمال کو قبول فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی ظاہر ہے کہ دعا میں رکھیے, نیت رکھیے, اللہ تعالیٰ موقع دیں گا, حالات بنائیں گے تو جلد سے جلد آپ بھی حج کا سفر کریں گے. نیت تو رکھنا ہے, عمل ہوگا نہیں ہوگا بات کی بات ہے نا, آپ نیت تو ہونا ہے, نیت کر لو آپ, انشاءاللہ وقت آنے کے اوپر اللہ سامان پیدا کر دے گا, انشاءاللہ آپ کو بھی حج ادا کرے. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم برحمتك يا رب.